واقعات بت شکن سلطان محمود غزنوی قسط نمبر 38 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، وہ گھڑ سوار جو قاسم عمر کی فوج کو دیکھ کر بھاگا تھا اور قلعے میں داخل ہو گیا تھا، قاسم عمر مایوس ہو کر واپس اپنے لشکر میں آ گیا۔ ناظرین، آئیے اب چلتے ہیں دوسری جانب۔ راجہ بجی رائے اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اس کی فوج کا سپہ سالار، جسے وہ سیناپتی کہا کرتا تھا، رپورٹیں دے رہا تھا کہ چھاپا ماروں کو گئے ہوئے 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک سلطان محمود غزنوی کی فوج نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے سامنے وہی نقشہ پھیلا رکھا تھا جس کی ایک کاپی انہوں نے قاسم عمر کو دی تھی۔ اس نقشے میں اس راستے کی نشاندہی کی گئی تھی جس پر سلطان نے اپنی فوج لے کر آنا تھا۔ جی رائے نے اس راستے پر اپنے شب خون مارنے والے چھاپا ماروں کی خاصی تعداد روانہ کر دی تھی اور انہیں علاقے تقسیم کر دیے تھے۔ راجہ بجی رائے ہر روز صبح یہ امید لے کر بیدار ہوتا کہ اس کے چھاپا ماروں نے سلطان کی فوج پر شب خون مارنے شروع کر دیے ہوں گے، مگر ہر روز اسے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوتا تھا۔ ناظرین، بجی رائے نے اپنے سیناپتی کو غصے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پھر سلطان کی فوج کہاں گئی؟ پشاور سے اطلاع آئی تھی کہ فوج چل پڑی ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سیناپتی نے کہا کہ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یا تو آپ کو داؤد بن نصر نے دھوکہ دیا ہے یا پھر سلطان کا وہ سالار جو داؤد سے ملا اس نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ مسلمانوں پر بھروسہ مت کریں۔ ناظرین، اتنے میں بجی رائے کو اطلاع دی گئی کہ اپنا ایک سوار آیا ہے جس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا ہے۔ بجی رائے ابھی کچھ کہنے ہی نہ پایا تھا کہ وہ سوار اندر داخل ہو گیا۔ اس کی پیٹھ میں تیر اترا ہوا تھا اور اس کے کپڑے خون سے لال ہو رہے تھے۔ سوار نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے مسلمانوں کا ایک دستہ دیکھا ہے اور 7 سمت بتا دی جدھر دیکھا تھا، اور کہا کہ ان میں سے 3 سواروں نے میرا پیچھا کیا۔ انہوں نے تیر چلائے، ایک تیر مجھے لگا اور دوسرا میرے گھوڑے کو لگا۔ میرا خیال ہے کہ وہ مسلمانوں کا ہراول کا دستہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، بجی رائے نے کہا یہ ہے وہ فوج جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے زخمی کو نظر انداز کرتے ہوئے سیناپتی سے کہا کہ ہم محمود کو اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ شہر کا محاصرہ کر سکے۔ اس کی فوج کوچ کی وجہ سے تھکی ہوئی ہوگی، ہم اسے راستے میں ہی روکیں گے اور شہر سے دور ہی لڑیں گے۔ ناظرین، ذرا سی دیر بعد شنکھ اور نقارے بج اٹھے۔ بھیرا کی فوج میں ہڑبونگ مچ گئی، ہاتھیوں کی چنگاڑ سنائی دینے لگی، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے ہنہنانے لگے۔ ارد گرد کی دیکھ بھال کرنے والے آدمیوں کو یہ دیکھنے کے لیے دوڑا دیا کہ وہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی فوج کہاں تک پہنچی ہے۔ ناظرین، تھوڑی دیر بعد اطلاع آ گئی کہ مسلمانوں کی فوج شہر سے 8-10 میل دور سے گزر رہی ہے۔ بجی رائے نے حکم دیا کہ فوج کو اسی راستے پر جنگی ترتیب سے چلا دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجی رائے کی فوج شہر سے نکل گئی۔ ناظرین، قاسم عمر نے واپس جا کر اپنے ہراول دستے سے پیچھے جا کر ابو عبداللہ کو اطلاع دی کہ دشمن کے ایک سوار نے ہمیں دیکھ لیا تھا، ہم نے اس کا پیچھا کیا، ہمارا تیر اسے لگا مگر وہ زخمی حالت میں شہر میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، ابو عبداللہ نے یہ اطلاع سلطان کو دی تو سلطان کچھ پریشان ہو گیا۔ اس نے رسد کا قافلہ وہیں روکا اور اس کے ارد گرد حفاظتی انتظامات کر کے قاسم کو ہی واپس بھیجا کہ وہ دشمن کی فوج کی نقل و حرکت کا پتہ لگائے اور سلطان کو اس کی اطلاع دے۔ ناظرین، قاسم عمر نے جو اطلاع دی تھی وہ واقعی تشویشناک تھی۔ بجی رائے بھیرا شہر سے 3-4 میل دور سے ہی اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں پھیلائے جس کے خد و خال سے وہ واقف تھا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے اپنی فوج کے آگے جنگی ہاتھیوں کو ترتیب سے کیا ہوا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے اسی کی ترتیب کے مطابق اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہاتھیوں کی کمزوریوں سے وہ واقف تھا کہ ہاتھی زخمی ہو کر اپنی فوج کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، اسی لیے سلطان نے پیادہ فوج کو ہاتھیوں کے سامنے کیا۔ ناظرین، مسلمان پیادہ فوج نے تیروں اور نیزوں سے ہاتھیوں پر حملہ کر دیا۔ ہاتھی زخمی ہوئے اور پیچھے مڑے مگر ان کے پیچھے دشمن کی کوئی فوج نہ تھی، اس لیے ہاتھیوں کے بھاگنے اور واپس ٹرن کرنے کے لیے میدان خالی تھا۔ سلطان محمود ایک جگہ کھڑا
سارا جنگ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جہاں متفکر تھا وہاں بجی رائے کی عقل پر اش اش کر اٹھا۔ سلطان نے پہلی بار ہاتھیوں کا اتنا دانشمندانہ استعمال دیکھا تھا۔ بجی رائے کے ہاتھیوں اور سواروں سے مسلمان پیادوں کا زبردست جانی نقصان ہو رہا تھا۔ سلطان نے پیادوں کی مدد کے لیے ایک سوار دستے کو حملے کا حکم دے دیا۔ کم و بیش 1000 سواروں نے ہلہ بولا تو بجی رائے نے اس دستے کے پہلوؤں پر حملہ کرا دیا۔ ناظرین، مسلمان سوار اپنے پیادہ دستے کی مدد کو پہنچ ہی نہ سکے۔ ہندو بہت دلیری سے اور ان کے کمانڈر بڑی فہم و فراست کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ سلطان نے بجی رائے کی فوج کے عقب میں دستے بھیجے مگر بجی رائے نے اس کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کے دستوں نے سلطان محمود کے دستوں کو راستوں میں ہی روک لیا اور کئی سمت سے ان پر ہاتھی دوڑائے۔ ناظرین، ہاتھیوں کے سوار تیروں کا می برساتے چلے آ رہے تھے۔ سلطان کے دستوں کا آگے بڑھنا مشکل اور پیچھے ہٹنا دشوار ہو گیا اور اس بھیانک جنگ کے پہلے دن کا سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، سلطان محمود غزنوی کو شکست اور پسپائی صاف نظر آنے لگی۔ اس نے اپنے سالار ابو عبداللہ کو ساتھ لے کر دور کا چکر لگا کر بھیرا شہر کے قریب جا کر دیکھا کہ دشمن کی میدان جنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے شہر پر حملہ کروایا جا سکتا ہے مگر یہاں بھی بجی رائے نے مورچوں میں تیر انداز بٹھا رکھے تھے۔ ناظرین، اس دوران رات کو سلطان کی رسد پر حملہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا جو کفار نے اپنایا تھا۔ رات جاگتے گزر گئی۔ سلطان نے فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی پیادہ فوج سے دشمن کے پہلو پر حملہ کروا دیا مگر پیادہ کچلے گئے کیونکہ جسے سلطان پہلو سمجھ رہا تھا وہ پہلو نہیں تھا۔ سلطان کا یہ پیادہ دستہ پندے میں آ گیا۔ ابو عبداللہ نے قاسم بن عمر کے دستے کو پیادہ کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ اس دستے نے ایک قسم کا خودکش حملہ کیا۔ بے تحاشا کشت و خون ہو رہا تھا۔ مارکا بڑا ہی بھیانک تھا۔ مورخین کے مطابق دونوں فوجوں کا بے انتہا نقصان ہو رہا تھا۔ جنگ کا دوسرا روز بھی خونی سیلاب لانے والا دن تھا۔ اس دن میدان کی زمین لال سرخ ہو گئی تھی۔ ہر طرف شور و غوغا اور آہ و بکا، جانوروں اور زخمیوں کا شور تھا۔ آخر یہ دن بھی بہت سے انسانوں کی جانوں کو اپنی آغوش میں لے کر ڈوب گیا۔ ناظرین، تیسرے دن کی لڑائی میں سلطان کی فوج آدھی رہ چکی تھی اور سلطان مایوس ہو گیا تھا۔ مشہور مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ سلطان اس حد تک مایوس ہو گیا تھا کہ اس نے جنگ بندی کا فیصلہ کر لیا مگر جب اس نے اپنے سپاہیوں کو بے جگری اور بے خوفی سے لڑتے دیکھا تو اپنے محفوظ دستے یعنی کمانڈو فورس کو جنگ میں جھونکنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے محفوظ دستے کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں فتح کے لیے اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ حملے کی قیادت میں خود کروں گا۔ ناظرین، سلطان کے الفاظ اور لہجے میں جادو کا سا اثر تھا۔ محفوظہ کے نعرے نے بھیرا کی زمین کو ہلا ڈالا۔ سلطان نے خود ان دستوں کی قیادت کی اور حلہ بول دیا مگر بجی رائے نے یہ حملہ بھی ناکام بنا دیا۔ سلطان نے اپنے دستے پیچھے ہٹا لیے۔ بجی رائے اب دفاعی جنگ لڑ رہا تھا۔ ناظرین، سلطان محمود گھوڑے سے اترا اور 2 رکعت نفل نیت لیے۔ جب سلام پھیرا تو اچھل کر اپنے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور بلند آواز سے بولا کہ اللہ نے مجھے فتح کا اشارہ دے دیا ہے، مسلمانوں آگے بڑھو۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر کہا اور دوسرا حلہ بول دیا۔ ناظرین، مورخ فرشتہ لکھتا ہے کہ اب مسلمانوں کے تابڑتوڑ حملوں سے بجی رائے گھیرا گیا۔ جب سلطان سجدے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا رہا تھا ادھر بجی رائے اپنے پنڈتوں کے درمیان کھڑا اپنے کسی دیوتا کے آگے رو رہا تھا۔ ناظرین، بجی رائے کی بھی آدھی سے زیادہ فوج ماری گئی تھی اور جو باقی بچی تھی وہ تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی۔ بجی رائے کو مسلمانوں کے دوسرے حلے کی خبر ملی تو وہ اپنے بت کے پاؤں چوم کر میدان میں آ گیا تو اسے میدان جنگ میں ایک بہت ہی بلند آواز سنائی دے رہی تھی، مسلمانوں فتح یا موت، مسلمانوں یہ بتوں اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جنگ ہے، یہ ایک مذہبی جنگ ہے۔ اسلام کے سپاہیوں، تمہارے بھاگنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، ڈٹے رہو، لڑتے رہو، شہید ہو جاؤ مگر ہتھیار نہ ڈالنا۔ ناظرین، اب مسلمان جذبے کی جنگ لڑنے لگے اور قیادت سلطان خود کر رہا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ سلطان کے پہلوؤں اور
اور عقب کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی رہ گئی تھی، اور دوسرا خطرہ یہ کہ سلطان جذبات اور جوش میں آ گیا تھا۔ ابو عبداللہ نے جنگ کے میدان کے احوال اور حقائق پر بھی نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ دائیں بائیں سے دشمن پر حملے کراتا رہا۔ اس طرح سلطان کا یہ حملہ کامیاب رہا۔ بجی رائے نے جو دستے شہر کی حفاظت کے لیے ارد گرد پھیلا رکھے تھے انہیں بھی جنگ میں جھونک دیا اور سورج غروب ہو گیا۔ ناظرین، اگلے روز بجی رائے کا جھنڈا کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی فوج بکھر گئی تھی۔ ابو عبداللہ نے شہر پر یلغار کر دی، شہر کے دروازے توڑ دیے گئے، بجی رائے لاپتہ تھا۔ آخر وہ شہر سے کچھ دور وسیع نشیب میں مسلمان سواروں کو مل گیا۔ انہوں نے اسے ہتھیار پھینک کر اپنی حوالگی کا کہا۔ اس کا محافظ دستہ اسے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بجی رائے نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی بجائے اپنے پیٹ میں تلوار گھونپ دی۔ سلطان کی فوج نے 280 ہاتھی زندہ پکڑے اور پھر سلطان بیرہ میں داخل ہو گیا۔ ناظرین، رات تک میدان میں لاشیں ہی لاشیں تھی، ان میں زخمی بھی تھے اور مردہ بھی۔ رات کو لاشوں کے درمیان مشعلیں ادھر ادھر گھومتی نظر آ رہی تھی۔ ایک جگہ قاسم عمر زخمی پڑا ہوا تھا، اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، قاسم قاسم قاسم، زندہ ہو تو بولو۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 39 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔